نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار نسیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فزنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 276 سے 281 تک 6 آیات کی تلاوت کی ہے، لیکن اس میں سے آیت نمبر 276 جو ہے اس کی ہم تشریح پچھلے اپنے درس میں کر چکے ہیں، اس کی الگ پروگرام ہے، تو صرف اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے موضوع کو جوڑنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین اس میں فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر واقعی میں تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے، تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو، اس دن کی رسوائی و مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ دیکھیے پرانی بات جو پچھلی دفعہ ہم نے آیت نمبر 276 میں پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر آؤ خدا سے ڈرو، تمہارا جو کچھ سود تم لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ یعنی سود کے اس نظام سے اب پابندی لگ گئی ہے چونکہ سود پر، پہلے جو کچھ تم نے کیا سو کیا، اور جن لوگوں پر بھی سودی رقم کوئی باقی رہ گئی ہے تو اسے معاف کر دو، ختم کر دو، تم صرف اپنا اصل سرمایہ لینے کے حقدار ہو، اس سے زیادہ کہ تم کچھ نہیں ہو، بس جو تمہارا اصل سرمایہ ہے جو تم نے دیا ہے اسی کو بس تم واپس لینے والے بن جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، سود کے اس نظام سے جان نہ چھڑائی، سود کی اس ضلالت سے، اس کمزوری سے، اس خرابی سے تم نے اپنے آپ کو پاک نہ کیا، اور جو تم نے لوگوں کو سودی قرض دیا ہوا ہے یا سودی طور پر تم جن پر تم سود لیتے ہو تو اس سے تم نے نجات حاصل نہیں کی، تو یاد رکھو اب تمہارا جو واسطہ ہے، تمہاری جو جنگ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے کہ اللہ سے جنگ کر سکو، تو اس کے رسول سے جنگ کر سکو، تو ضرور تم سودی کاروبار میں ملوث ہو، سودی کاروبار کرو، سود کو پھیلاؤ، سود کے کام کو کرو، لیکن اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو، اسی لیے اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَزَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ایمان لانے والوں سے مخاطب ہیں کہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ اس کا خیال رکھیں اور سود سے باز آ جائیں۔ دیکھیے یہ اتنی بڑی لعنت ہے، اس کی تشریح ہم پچھلی آیات میں کر چکے ہیں کہ سود سے کیا کیا نقصانات ہوں گے، سود کو اختیار کرنے سے کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی، اور صدقات کو نشو نما دینے سے کتنی بہترین اور اچھی سوسائٹی بن جائے گی۔ تو یہاں اللہ رب العالمین فرمانے کہ اب تمہاری اور ہماری جنگ ہے، چونکہ تم سود سے باز نہیں آ رہے ہو، سود کو تم چھوڑ نہیں رہے ہو۔ ہاں اگر تم چھوڑ دو تو اللہ اور توبہ کر لو تو تم اپنا اصل سرمایہ لینے کے حقدار ہو، وہ تمہیں ملے گا۔ جو تم نے قرض دیا ہے یا تم نے سود پر منافع کی خاطر لوگوں کو چیز دی تھی، قرض دیا تھا یا کاروبار میں لگانے کے لیے دیا تھا، تو جو سرمایہ تم نے دیا وہ لینے کے تم حقدار ہو، وہی لے لو۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے۔ مطلب ایسا نہیں ہو کہ صاحب وہ چونکہ سود ختم ہو گیا ہے
تو جو مال تم نے قرض کے لیے دیا تھا وہ بھی تمہیں واپس نہ کیا جائے، وہ تم لینے کے حقدار ہو تو تمہیں وہ ملنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے اللہ رب العالمین ایک اور بات کہتے ہیں، تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت۔ تمہارا جو قرض دار ہے جس نے تم سے قرض لیا ہے اس کو مہلت دو تاکہ وہ آسانی کے ساتھ تمہارے قرض کو ادا کر سکے، اس کے پیچھے مت پڑو، اس کی عزت کو خراب مت کرو، اس کو جتنی سہولت تم دے سکتے ہو دو، اور اگر تمہیں اللہ نے دیا ہے تو اگر تم معاف کر دو اور صدقہ کر دو، اور جو صدقہ کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم سمجھو صدقہ کر دو، معاف کر دو، تم نے جو رقم دی ہوئی ہے تو اللہ کیا تمہیں بہت کچھ ملے گا، بہت، اللہ رب العالمین بہت کچھ دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں رہتا ہے، وہ کسی خوف اور رنج میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین انہیں مستقبل کی تمام پریشانیوں سے بچاتا ہے، ان کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے، ان کو رزق ملتا ہے۔ اس دن کی رسوائی و مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر بھی ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ دیکھیے بات کہاں سے شروع ہو رہی تھی، آیت نمبر 277 سے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آیت نمبر 277 ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ مطلب جو کچھ بھی وہ دیں گے تو دنیا میں بھی بھلائی ملے گی اور آخرت میں بھی بھلائی ملے گی۔ اب انہیں ڈرنا اور خوف نہیں کھانا چاہیے، اپنے مستقبل کو انہوں نے محفوظ کر لیا ہے۔ محفوظ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کر کے نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز سے تساہل نہیں برتتے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں جتنی بھی قومیں تباہ ہوئیں جو اپنے انبیاء پر ایمان لے کر آئی تھیں، انبیاء پر ایمان لانے کے باوجود جو لوگ تباہ ہوئے ان میں سب سے پہلی بیماری جو پیدا ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی، نماز سے غفلت برتنے لگ گئے تھے، نماز سے کمزوری دکھانے لگ گئے تھے، نماز کی جو اہمیت ہے اس اہمیت کو انہوں نے کم کر دیا تھا۔ تو آہستہ آہستہ یہ نماز چھوٹنا جو ہے بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چھوڑ دیا، سودی کاروبار میں لگ گئے۔ تو اللہ کی راہ میں صدقات دینا جو ہے وہ جان کا صدقہ، مال کا صدقہ، ان سب کے صدقات اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، بہت نشو و نما دیتا ہے اور کہتا ہے تمہارا مستقبل محفوظ ہے، دنیاوی مستقبل بھی محفوظ ہے اور اخروی مستقبل بھی محفوظ ہے۔ وہاں تمہیں ان صدقات کے بدلے میں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بدلے میں جو کچھ ملے گا وہ تمہیں سنبھال نہیں پاؤ گے، اتنا ہوگا، اتنی تمہیں خوشیاں نصیب ہوں گی کوئی حد نہیں۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو کچھ سود تمہارا باقی رہ گیا لوگوں پر اسے معاف کر دو، اسے چھوڑ دو، اور تمہاری جو اصل رقم ہے بس وہی واپس لے لو، نہ تم پر ظلم کیا جائے نہ تم کسی پر ظلم کرو۔ مطلب ایسا بھی نہ ہو کہ تم نے جو رقم دی تھی وہ بھی جو قرض پر جن لوگوں نے لیا ہے کاروبار کرنے کے لیے وہ دینے سے منع کرتے ہیں، بلکہ انہیں تم پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، تمہاری رقم کو واپس کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں تم نے اگر کسی کو قرض دیا ہے تو قرض دار پر پریشر بہت مت ڈالو، مطلب اس کو مہلت دو، اس سے کہو ادا کر دے، نہیں ادا کر رہا ہے تو اس کو مہلت دو، اس کو وقت دو تھوڑا بہت، اور پھر دیکھو کہ وہ نہیں دے پائے گا، مشکل ہے اس کے ساتھ تو معاف کر دو، بھول جاؤ اس کو، اللہ رب العالمین پھر تمہیں بہت عطا کرے گا۔ یہ جو رویہ ہے اللہ رب العالمین جس طرح تمہیں عطا کرتا ہے، تمہارا پیسہ نہیں ہے، تمہیں کہیں مل نہیں گیا، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، نہ تمہاری کسی صلاحیت کے سبب تمہیں ملا ہے۔ تمہاری صلاحیت تو جو ہے وہ تمہیں بھی معلوم ہے کہ کیا صلاحیت ہے، تو تمہیں صلاحیت کی بنیاد پر بھی نہیں ملا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے۔ تم پائپ بن جاؤ، جس طرح پائپ سے پانی گزرتا ہے دوسروں کو ملتا چلا جاتا ہے، اس طرح اگر تم رزق کے معاملے میں بھی پائپ بن جاؤ، اپنی ضروریات کو پورا کر لینے کے بعد، اپنی اولاد کی، اپنے والدین کی ضروریات پورا کر لینے کے بعد پھر بھی تمہارے پاس مال بچے تو صدقہ کر دو، اللہ کے بندوں کے کام آؤ، معاشرے کے کام آؤ، حکومت کو دو تاکہ حکومت پھر بھلائی اور خیر کے کام کر سکے۔ یہ مال اللہ کے ہاں تمہارا قرض ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین اپنے ہاں قرض گردانتا ہے، اور اس قرض کے بدلے میں اللہ رب العالمین تو 7000 گنا، 700 گنا، 100 گنا، جتنا 10 گنا، جیسی نیت خالص ہوگی بندے کی ویسا سب کچھ اللہ رب العالمین عطا کروائے گا۔ اور فرمایا کہ اس دن کی جو رسوائی اور مصیبت ہے قیامت کے روز کی، اس سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔
وہاں پورا بدلہ ملے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرا باریک سی نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے نظر آ جائے گی، باریک سی بدی کی ہوگی وہ بھی اسے نظر آ جائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سود کے کاروبار کے چکر میں نہ پڑیں، سودی قرضے دینے اور سودی قرضے لینے کے چکر میں نہ پڑیں. یہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی ہے، اس کے ساتھ جنگ ہے، اعلان جنگ ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ. پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتا ہے. ایمان لانے والوں کو اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، ہم حلال تجارت کریں، حلال کمائیں. اللہ رب العالمین ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، بے انتہا رزق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.